نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم پیام مشرق کی 12ویں ربائی پڑھیں گے، تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی ربائی کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کی 12ویں ربائی میں آپ لکھتے ہیں: نہ من انجام و نے آغاز جویم، نہ من انجام و نے آغاز جویم، ہما رازم جہان راز جویم، گر از روے حقیقت پردہ گیرن، ہما بو کو مگر را باز جویم۔ پہلے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد لفظی ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے اور ساتھ مختصر وضاحت پیش کریں گے۔ توجہ سے آج کا سبق سماعت فرمائیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کی 12ویں ربائی میں آپ لکھتے ہیں: نہ من انجام و نے آغاز جویم، نہ مجھے انجام کی تلاش ہے اور نہ ہی میں آغاز کا متلاشی ہوں۔ نہ مجھے انجام کی تلاش ہے اور نہ آغاز کی تلاش ہے۔ ہمارا عزم، میں تمام کا تمام اور سراپا راز ہوں، یعنی میں خود راز ہوں۔ جہان راز می جویم، جہان راز جویم، اور میں عالم اسرار کو ڈھونڈتا ہوں۔ میں خود تمام کا تمام اور سراپا راز ہوں، اور میں رازوں کے جہان کو ڈھونڈتا ہوں، رازوں کی دنیا کو ڈھونڈتا ہوں۔ میں رازوں کی دنیا کا متلاشی ہوں، یعنی میں عالم اسرار کو تلاش کر رہا ہوں اور عالم حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں، تاکہ عالم اسرار سے پردہ ہٹے اور میں حقیقت تک پہنچوں۔ آگے تیسرے مصرع میں لکھتے ہیں: گر از روئے حقیقت پردہ گیرن، کہ اگر حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹ بھی جائے اور حقیقت میرے سامنے آشکار ہو بھی جائے، ہما بو کو مگر را باز جویم، میں پھر بھی اسی تمنا کو تلاش کروں گا۔ ہما بو کو مگر، میں پھر بھی اسی تمنا کو، اسی طلب کو، اسی جستجو کو، اسی آرزو کو تلاش کروں گا۔ تو یہ تو آپ نے با محاورہ ترجمہ اس کا مختصر وضاحت کے ساتھ سماعت فرما لیا۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور مختصر وضاحت پیش کریں گے۔ توجہ سے اس ربائی کو آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ پہلے مصرع میں لکھتے ہیں: نہ من انجام و نے آغاز جویم، نہ میں انجام ڈھونڈتا ہوں اور نہ میں آغاز ڈھونڈتا ہوں۔ نہ کا معنی نہ یا نہیں، من کا معنی میں، انجام کا معنی انجام، نے کا معنی بھی نہیں ہے اور آغاز ابتدا کو کہتے ہیں۔ جویم کا معنی میں ڈھونڈتا ہوں، جویم کا معنی میں ڈھونڈتا ہوں، یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں: نہ من انجام، نہ تو میں انجام کو تلاش کرتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہے، اس دنیا کا انجام کیا ہے، یا انسان کی زندگی کا انجام کیا ہے۔ وَنِ آغاز جویم، اور نہ ہی میں اس کے آغاز کے متعلق فکر مند ہوں، اور نہ ہی میں آغاز کا متلاشی ہوں، اور نہ ہی میں آغاز کی جستجو میں ہوں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ نہ میں انجام کی فکر رکھتا ہوں، نہ آغاز کی فکر رکھتا ہوں۔ نہ من انجام و نے آغاز جویم، نہ میں انجام کا متلاشی ہوں اور نہ ہی آغاز کی جستجو اور طلب رکھتا ہوں کہ میں اس کے متعلق جانوں، بلکہ آپ سیکنڈ مصرع میں لکھتے ہیں کہ ہما رازم، میں تو خود سراپا راز ہوں۔ ہما کا معنی تمام، رازم، یہ راز کے ساتھ جو میم ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ ہما رازم، میں خود راز ہوں، میں خود سراپا راز ہوں، میں خود تمام کا تمام راز ہوں۔ جہان راز،
رازوں کا جہان، رازوں کی دنیا یا بیدوں کی دنیا یعنی عالم اسرار، جہان راز، رازوں کی دنیا جویم میں ڈھونڈتا ہوں، یعنی میں تو جو بیدوں کی دنیا ہے، رازوں کی دنیا ہے، جو عالم اسرار ہے، میں تو اس کا متلاشی ہوں۔ میں خود حالانکہ سراپا راز ہوں اور میں رازوں کی دنیا کا متلاشی ہوں۔ میں آغاز کو یا انجام کو اس کو تلاش نہیں کرتا کہ اس کا آغاز کیسے ہوا یا اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں ان چیزوں کا متلاشی نہیں، میں ان چیزوں کی طلب، تمنا یا جستجو یا آرزو نہیں رکھتا، بلکہ میں تو خود سراپا راز ہوں، میں تو خود تمام کا تمام راز ہوں۔ جہان راز جویم، میں تو رازوں کی دنیا کا متلاشی ہوں، رازوں کی دنیا کو ڈھونڈ رہا ہوں، عالم اسرار کا متلاشی ہوں۔ میں تو اس کی طلب میں ہوں، اس کی تمنا رکھتا ہوں کہ یہ بید مجھ سے کھلے اور حقیقت مجھ پہ آشکار ہو۔ آگے تیسرے مصرعے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، گر از روے حقیقت پردہ گیرند۔ گر کا معنی، اگر از کا معنی سے، روے حقیقت کا معنی حقیقت کا چہرہ، حقیقت کا چہرہ، اور پردہ گیرند کا معنی ہے پردہ اٹھا دے یا پردہ اٹھ جائے۔ ادھر ہم معنی کریں گے پردہ اٹھ جائے۔ گر از روے حقیقت پردہ گیرند، اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ اگر حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھ بھی جائے اور حقیقت مجھ پر آشکار ہو جائے، حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھ جائے اور میں حقیقت تک پہنچ جاؤں، یہ پردہ ہٹ جائے اور حقیقت بے نقاب ہو کے میرے سامنے آشکار ہو جائے، اگر حقیقت آشکار بھی ہو جائے، ہما بو کو مگر، ہما کا معنی وہی، بو کو مگر کا معنی تذبذب، شک و شبہ، یا کاش کہ ایسا ہو جائے، یا شاید، یا ٹال مٹول، یا تمنا، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں معنی تمنا کریں گے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہما بو کو مگر، میں پھر بھی وہی تمنا، اسی تمنا کو باز جویم پھر ڈھونڈوں گا، پھر تلاش کروں گا، یعنی کہ میں اسی طلب میں، اسی تڑپ میں، اسی جستجو میں، اسی آرزو میں سرگردہ رہوں گا اور حقیقت تک پہنچنے کا متلاشی رہوں گا۔ ہما بو کو مگر را باز جویم، میں پھر بھی اسی تمنا کو تلاش کروں گا، اسی آرزو کو پانے کی فکر میں لگا رہوں گا، اسی آرزو کو پانے کی جستجو میں لگا رہوں گا۔ امید ہے کہ توجہ سے آپ نے یہ رباعی سماعت کی ہوگی، دوبارہ اس کو سمجھ لیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، نہ من انجام و نے آغاز جویم، نہ میں انجام کی فکر میں ہوں یعنی انجام کی تلاش میں نہیں ہوں، و نے آغاز جویم، اور نہ ہی میں آغاز کو تلاش کر رہا ہوں، ہما رازم، میں تو خود تمام کا تمام راز ہوں اور سراپا راز ہوں، جہان راز جویم، اور میں رازوں کی دنیا کا متلاشی ہوں، رازوں کی دنیا کا متلاشی ہوں، اس کو ڈھونڈتا ہوں، یعنی عالم اسرار سے پردہ اٹھ جائے اور حقیقت مجھ پر آشکار ہو جائے، میں تو اس جستجو، طلب، تڑپ میں ہوں۔ آگے تیسرے مصرعے میں لکھتے ہیں، گر از روئے حقیقت پردہ گیرند، اگر حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھ بھی جائے اور حقیقت بے نقاب بھی ہو جائے اور حقیقت میرے سامنے آشکار ہو بھی جائے، ہما بو کو مگر را باز جویم، میں پھر بھی اسی تمنا کو پھر سے تلاش کروں گا۔ تو انسان عقل کی مدد سے کبھی اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا، عقل اسے ہمیشہ شک و شبہ میں مبتلا رکھے گی، عقل ہمیشہ شک و شبہ میں مبتلا رکھے گی۔ مراد یہ کہ آرزو، تمنا، جستجو، طلب، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں آرزو سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ آرزو سے دستبرداری میری گویا کہ موت ہے، آرزو سے دستبرداری یہ گویا میری موت ہے۔ یہ صفت ہے عشق کی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر میری نظروں کے سامنے حقیقت بے نقاب ہو بھی جائے، یعنی مجھے میری منزل مل بھی جائے، تب بھی
मैं तलब जुस्तजू को कभी तर्क नहीं करूँगा, फिर भी हमेशा मैं तलब और जुस्तजू में लगा रहूँगा। तो उम्मीद है कि आज की रुबाई भी आपने अच्छे तरीके से समात की होगी, समझी होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।